وی نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اعظم وزیر طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب کیا کہیں گے آج کا جو فیصلہ آیا ہے 10 سال سزا ہوگی ہے سائفر کیس کے اوپر, تو یہ سزا آپ سمجھتے مطمئن ہے پی ایم ایل این اس سزا کے اوپر؟ نہیں, پی ایم ایل این کی مطمئن ہونا یا نامطمئن ہونا جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. پی ایم ایل این یہ یقین رکھتی ہے کہ معاملات جو عدالتی معاملات ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے چاہیے. اس کیس میں پہلے بھی جو ملزمان ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے رجوع کرتے رہے ہیں. کبھی انہیں ریلیف ملا, کبھی ان کی مرضی کا ریلیف نہیں ملا. اور ایک دکھ بطور وکیل مجھے ضرور ہے کہ ہم بھی یہ کیسز فیس کرتے رہے ہیں مختلف طرح کے, لیکن ہم نے کبھی وہ جو ایک حد ہے وہ پار نہیں کی. آپ اگر عدالت کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں گے, آپ اگر ججز کو بے بس کر کے ان کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کریں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت اور ضابطۂ فوجداری کے تحت ٹرائل کورٹس کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ وہ ایسے کیسز جن میں سزاؤں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کاؤنسل بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں, وہ حق جرا بھی ختم کر سکتے ہیں, اور جو اویلیبل مٹیریل ہے اس کی بیسس پہ سزا کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں اس کیس میں ہوئی ہیں. اب اپیل میں کیا ہوتا ہے یہ چوائس ان کی ہے, وہ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں گے. ایپلیٹ کورٹ ان چیزوں کو دیکھے گی. پاکستان مسلم لیگ کا اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں ہے کہ ہم کو خوش ہیں یا ہم غمگین ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا اور ریکلیسنس کی حد تک اگر ملکی سلامتی پہ کوئی کھیلے گا تو پھر قانون کی گرفت میں وہ ضرور. اچھا, آپ جب وزیر قانون تھے شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کہا تھا کہ ڈی مارچ کیا جائے گا, جنہوں نے یہ سائفر لکھا ہے ان کے سفیر کو یہاں پہ بلایا جائے گا, ڈی مارچ کیا جائے گا. تو کیا ڈی مارچ کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے؟ آپ میرے خیال میں آپ تھوڑا سا ٹوسٹ کر گئے ہیں چیز, یہ آپ کو پوری یاد نہیں رہی. شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے نہیں کہا تھا کہ اس سائفر پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات سچ ہے, اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہم سب کچھ کریں گے. لیکن پھر اس کے بعد انکوائری ہوئی, وہ انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوئی. تمام گورنمنٹ آفیشلز نے آ کر اصل حقیقت بیان کی, جس کے بعد یہ چالان تیار ہوا, عدالت میں داخل ہوا, پھر یہ اوپن پروسیڈنگز ہوئی ہیں. تو وہ نوبت تو تب آتی اگر خان صاحب کی بات سچی ہوتی. سپریم کورٹ نے جب نیشنل اسمبلی بحال کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بری حرکت نہیں کی جا سکتی کہ آپ 25 کروڑ عوام کی منتخب اسمبلی کو ایک جھوٹے اور ایک جعلی طریقے سے آپ اس کو تحلیل کر دیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب اسے بحال کیا تو یہ سائفر کا معاملہ اس ججمنٹ میں بھی ڈسکس ہوا ہے, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ بادی النظر میں ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ ڈی کلاسیفائڈ کرنا, ڈی کوڈ کرنا, یہ اختیار تو ہوتا ہے وزیر اعظم کے پاس؟ یہ اختیار کابینہ کا اختیار ہے نمبر 1. نمبر 2 اس کی بھی کیٹیگریز ہیں. کچھ ڈاکومنٹس ہیں کہ جن کو آپ ڈی کلاسیفائی کر ہی نہیں سکتے اس ٹائم پہ ملکی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن یہ بھانڈا بھی پھوٹ گیا تھا نا جب وہ سارا نظر آیا, جب یہ ساری انکوائری اور انویسٹیگیشن ہوئی, تو یہ جو ایک بیان چھوڑا گیا تھا کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا, وہ حقیقت میں مبنی نہیں تھا. ایک منٹ طارق صاحب, یہ بتائیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر بات کی جاتی ہے. اس وقت دفعہ 144 پنجاب میں نافذ ہے, کے پی کے میں نافذ ہے, سب کے آپ لوگوں کے جلسے ہو رہے ہیں, لیکن پی ٹی اے کی ریلی تک نہیں لے رہے. لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے انہوں نے کیا ہوگا, تو اس کا طریقہ ہے ہم بھی درخواست دے کے اجازت لیتے ہیں, وہ بھی لے لیں, ہم بھی لیتے رہے. ہم 2017-18 میں ہم بھی اجازت لے کے ہی کرتے تھے, تو انہیں بھی چاہیے. ہم آج بھی اپلیکیشن دیتے ہیں, اجازت لیتے ہیں تو جلسہ کرتے ہیں, تو اتنی سی زحمت وہ بھی کر لیا کریں. دوسرا یہ بتائیں کہ جو آصف زرداری صاحب نے بیان دیا ہے شہباز صاحب کے حوالے سے کہ وہ ان کی اب ہمیں سمجھ آئی ہے, شہباز صاحب کے وہ حکومت کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں, بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں, تو یہ اس وقت آپ بھی ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ تالیاں بجاتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بیان اپنے کیے پہ جو ہے آپ خود وزیر خارجہ رہے ہیں اور اب یہ بیان دیے جا رہے ہیں بلاول؟ میں نے تو عرض کیا ہے کہ میں تو ان میٹنگز کا حصہ رہا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کیے نہیں تھکتے تھے سارے, اور پھر جب سیلاب آیا اور شہباز شریف صاحب نے ڈیرے ہی لگا دیے آلموسٹ سندھ بلوچستان میں, تو ہر دورے کے بعد باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے اتنا محنتی وزیر اعظم نہیں دیکھا. بلاول صاحب کہتے تھے, بلاول صاحب اور ان کے جو وزراء تھے سارے. اور ہم تو 16 مہینے ایسے ہی رہے ہیں جیسے ایک فیملی ہوتی ہے, خوشیوں کے شادیانے بجتے تھے. بغیر کیف یہ سیاست ہے, میں اس سے زیادہ. آصف زرداری صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟